آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے وہ ہے لفظ جہاد. دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے, انتہا پسند ہے. تیسری غلط فہمی, مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت گرد ہے. چوتھی غلط فہمی, یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا. یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن جو آخری نشست میں میری تقریر ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں, انشاءاللہ اس تقریر میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا. پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال, اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے. آٹھویں اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں, اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں. نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں, میں اعتراض نہیں, لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں, تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے, ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے. 10ویں غلط فہمی, غیر مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ, اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے, اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں. اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں, اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا. آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا. 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے, اسلام توحید میں مانتا ہے, پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں, کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے, اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے. لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے, ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں, اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں, وی پرے ان کانگریگیشن. مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے, کوئی کہیں گا دکشن, کوئی کہیں گا اتر, کوئی کہیں گا نارتھ, کوئی کہیں گا ساؤتھ. تو ایکتا کے لیے, جمع ہونے کے لیے
ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا. اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان. الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا. اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے. کعبہ از ان دا سینٹر. اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے. اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے. ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں. جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. وی سرکمایمبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ. لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے. لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی محور ہے. ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر. ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے. جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 675. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں. یہ ان کا قول، یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے. کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، وہ ایک دشا ہے. 12واں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کا مذہب ہے، تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی؟ اگر یہ دین، اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لیے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں؟ اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں، جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں. وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے، صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے. حالانکہ میں ہندوستانی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، میں اس دیش، اس ملک کا ناگرک ہوں، مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے. میں سٹیزن ہوں انڈیا کا ناگرک ہوں، لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. اس کینٹونمنٹ ایریا میں مکہ اور مدینہ میں صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک وجہ ہے، جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اپنے دیش کو چھوڑ کے، اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے. اور ہر ملک کے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں ویزا دینے کے لیے. مثال کے طور پہ جب میں
سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے اور ابھی چند مہینے پہلے گیا تھا. سنگاپور کے امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت غلط سزا ہے, میں اس میں نہیں مانتا ہوں. اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے. اگر سنگاپور میں جانا ہے ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے, نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر بندے ہیں. اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے, یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے. 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں, اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر کا گوشت, پوک اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے, اور بھی کئی مذاہب میں ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے, بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں, it chews not its cuds, وہ آپ کے لیے گلیز ہے. آپ اس کا گوشت مت کھاؤ اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز, اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ. یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے. نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں. کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صرف بائبل میں ہی نہیں, جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں, ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے, منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے, ٹوائس بورن, ایک برہمن ہے, وہ کبھی بھی مشروم, سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے, جس کے معنی سور کا گوشت, آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو. قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے, لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے, کوشش کریں گے منطق کے ذریعے, لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے, سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم, راؤنڈ ورم, ہک ورم, کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے, جو بیماری ہے, وہ ٹینیا سولیم, جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے, 20 سے 30 فیٹ, اور ماتریا میں رہتا ہے. اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے, برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں, دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں, تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے, اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آرتھروسکلروسس ہو سکتا ہے.
हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक भी। इसीलिए आप जब अमेरिकन स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 50% से ज़्यादा लोग को हाइपरटेंशन है, टेंशन की बीमारी है, खून में हाइपरटेंशन। और इसकी अहम वजह है कि अक्सर अमेरिकन सूअर का गोश्त खाते। साइंस आज ये कहती है कि सूअर ऐसा जानवर है, और हम भी जानते हैं, अक्सर जिधर भी गिलाज़त है सूअर को आप उधर ही पाएंगे जहाँ गिलाज़त है। मिसाल के तौर पे हम जब गांव जाते हैं, जिस तरीके से मॉडर्न सिटीज़ में टॉयलेट है, बैतुल खला है, उस तरीके से तो गांव में तो नहीं है। और जब लोग गांव में ओपन ग्राउंड में अपनी हाजत पूरे करने जाते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि सूअर उसके बाद आता है और उसे साफ करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो सकता है कि सूअर गंदे जगह में रहता है, लेकिन जो एडवांस कंट्री है, जो कंट्री तरक्की कर चुकी है, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो सूअर की अच्छी देखभाल होती है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे जहाँ सूअर की देखभाल होती है, उसे कहते हैं स्टाई, उधर भी आप देखेंगे सूअर अपना खुद जब गिलाजत करता है वो खुद खाता है। उधर भी आप 24 घंटे आदमी रखते हैं क्या देखने के लिए कब गिलाजत करता, कब उठाएंगे आप, वो खुद की गिलाजत खाता है। उफी नफ्सी बाय नेचर सूअर गलीज जानवर है। और साइंस आज ये कहती है कि सूअर सबसे ज़्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वो एक वाहिद जानवर है। और आज की साइंस कहती है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके बिहेवियर पे होता है, आपके बर्ताव पे होता है। और आज आप अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगे तो अक्सर होती है डांस पार्टीज, और डांस पार्टीज के बाद होता है स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स। स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स मतलब आप मेरे एहलिया के साथ सो और मैं आपके एहलिया के साथ सोऊंगा। 14वां आम सवाल जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक है वो ये है, ये इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है, शराब इस्लाम में हराम क्यों है। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज़ और जुआ खेलना, वल अंज़ाबु वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर नशे वाली चीज़ें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर हूएवर हैज इट इज डिसीव्ड, जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाइयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ़ इंसान से बात करूँगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा
کہ غلط بات مت کرو, تمیز کے ساتھ بات کرو. جب آپ شراب پیتے ہیں یہ انہیبیٹری سینٹر از انہیبیٹڈ, یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں, وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے. اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں, یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے, اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکنز انسیسٹ کرتے ہیں. انسیسٹ مطلب اپنے رشتہ دار, قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا. یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے, امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے, چاہے باپ بیٹی کے ساتھ, بیٹا ماں کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ. اسے کہتے ہیں انسیسٹ. اور یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے, آئی ایم اے سوشل ڈرنکر, میں اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہوں. نشے میں دھت ہونا حرام ہے, لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں, ایک پیک صرف مارتا ہوں بس, اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ جب بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹرویو لیں گے, کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینا شروع کیا شرابی بننے کے لیے. وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا اور چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہولک. اور جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو ایک سے زیادہ سال سے پی رہا ہے شراب, اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کیا نہیں, کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوں گے, اور اسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں, اگر زنا کرتے ہیں, اگر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے اپنے ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3371 میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. اٹ از دا مدر آف آل ایولز اینڈ اٹ از دا موسٹ ایول آف آل ایولز. مطلب سارے گناہ کی, سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب, مدر آف آل ایولز. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3392 میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے, وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے, وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے, ڈسٹل کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں, وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں, اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے, یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں, اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں, نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں, لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے, اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا اسوفیگس, کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک, کینسر آف دا باؤل, کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسوفیجائٹس, گیسٹرائٹس, پینکریاٹائٹس, ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی, ہائپر ٹینشن, انجائنا, ایتھروسکلوسس, ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس, ایپوپلیکسی, فٹس, پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی, کارٹیکل ایٹروفی, سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم.
اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں۔ اینڈروکرینل ڈیزارڈرز مثال کے طور پہ ہائپرتھائرائڈزم، مکس ایڈیما، شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا، ہو سکتا ہے زیس سنڈروم، شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیزارڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا، اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹرونیڈازول جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹیوبرکلوسس، لنگ ایبسس۔ اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب، شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز، یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں، کئی اسکن ڈیزارڈرز۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا، ہو سکتا ہے پیرونیکیا، اینگلوسٹوماٹائٹس۔ صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے، وقت کے تقاضے کی وجہ سے۔ صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں، جو میرے دوست کہتے ہیں، میڈیکل دوست، میڈیکل کلیگز۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ جو شراب ہے، جو آدمی شرابی ہے، وہ ایک بیمار آدمی ہے۔ الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن، اٹ از اے ڈیزیز۔ جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے، وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہتے اسے بری لت لگی ہے، کہتے بیماری ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے، اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے۔ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں، میگزین میں، ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ 15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ صرف ایک جگہ، صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، چیپٹر 2 ورس نمبر 282۔ اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے، اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے، آپ اس کو لکھ لو، اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو۔ اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ عربی لفظ تزیل، تزیل کا مطلب غلطی کرنا۔ اگر کوئی عورت غلطی کرے، ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے، all the financial aspect is laid on the shoulders of the man۔ جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہے وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں۔
اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے، کپڑا پہننا، رہنا، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ۔ خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے۔ فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady۔ معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے۔ اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو۔ اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ، 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ۔ اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے۔ اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن، کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے۔ آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے۔ آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 1 کارڈیو سرجن تو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہے، 1 مرد ہونا ضروری ہے۔ 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 خواتین۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں۔ اگر 2 ہمیشہ 1 کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین۔ تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم 1 ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے۔ 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو، وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہ لو۔ اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہ لو۔ اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے، اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی، صرف معاشی حالات میں۔ اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد اور 1 عورت برابر ہے، وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ، اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے۔ اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے، اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد کی گواہی 1 عورت کے برابر ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے، اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے۔ لیکن عام طور پہ 1 مرد کی گواہی
ایک عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی. اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر. اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں. اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی. اور ان کے راوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے ام المومنین، وہ خاتون تھی. یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے، اس میں ایک ہی گواہ ہے. روایت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایک خاتون تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. 17واں عام سوال جو اکثر غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ مسلمان موت کے بعد زندگی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں. اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے، تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے، آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے، اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے. باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے. کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے. تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل، نہ صحیح نہ غلط. تو میری منطق، میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ وشواس ہے منطق کے بل پر، بیسڈ آن لاجک. اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی. دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے، سپوز مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے، موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے، اونلی ہائپوتھیٹیکل، مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں، دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر، سب سے طاقتور اسمگلر، سب سے طاقتور چور. لیکن میں لاجیکل ہوں، میں سائنٹیفک ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں، ایک آسان سوال، چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. ماشاءاللہ یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے. یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں، مثال کے طور پہ، الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں، لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں، سب سے طاقتور چور ہوں، سب سے بڑا اسمگلر ہوں، لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں، میں منطق میں مانتا ہوں، میں لاجک میں مانتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے، اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. میں سب سے بڑا چور ہوں، سب سے طاقتور اسمگلر ہوں، سب سے پاورفل ہوں،
اور میں لاجیکل ہوں. ایک وجہ صرف بتاؤ, ایک دو تین نے, منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں, سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں. منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے, لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ, سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے بری بات ہے, مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا پولیس پکڑ لیں گی؟ بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی. بھائی صاحب میں سب سے طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں, دے آن مائی پیرول, میں ان کا ہفتہ دیتا ہوں, کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑیں گی. عام چور ہوئے گا تو پولیس پکڑیں گی, میں بہت طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا. تکلیف ہوئیں گی, میں جس کو چوری کروں گا اس کو تکلیف ہوئیں گی, جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لیے بری بات ہے, میرے لیے کیا بری بات ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بری کیوں ہے وہ کہیے. جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو, اس کے لیے برا ہے, میرے لیے تو اچھا ہے نا. میں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں, اچھی گھڑی خرید سکتا ہوں, اچھا بنگلہ خرید سکتا ہوں, دنیا میں گھوم سکتا ہوں. اگر میں چوری کرتا ہوں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو میرے لیے تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے مجھے میرے لیے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. حرام کی کمائی, یا بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائی, یہ کدھر لکھا ہے حرام کی کمائی؟ میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ, لاجک کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں, کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے. آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. ایک وجہ, 2 نہیں 3 نہیں, منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب بہت دور ہے, سننے میں نہیں آئے گا. چور ہے, لوگ مجھے چور بولیں گے. ارے چوری کرنا تو اچھی بات ہے نا, تو میری تعریف کریں گے, اچھا لگے گا مجھے. اگر لوگ مجھے چور بولیں گے, میرے نزدیک چوری کرنا اچھی بات ہے, تو میری تعریف کریں گے. کرنے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ لوگ جب میری تعریف کر رہے ہیں آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کرے گا. بھائی صاحب میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس 100 باڈی گارڈز ہے, اسٹیج کے پیچھے کھڑے AK-47 کے ساتھ. میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ, ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے, لیکن کیونکہ میں اکثر یہ پریکٹس کرتا ہوں, اور بھی سوالات آتے ہیں اور بھی جوابات آتے. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے, اگر آپ چوری کریں گے آپ کے کانشینس کو بائٹ ہوئے گا. آپ کا جو کانشینس ہے, ایمان, ضمیر, ضمیر میرے دوست کا نام بھی ہے, آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں. میں نے کہا بھائی میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے. میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, میں سائنٹیفک آدمی ہوں. آپ کا ضمیر کہتا ہے آپ مت چوری کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس کے بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے. آپ کا ضمیر ہوتا ہے آپ مت کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس اور منطق کے حساب سے چلو. کوئی کہے گا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت؟ میرے لیے تو اچھی بات ہے, میں چوری کر سکتا ہوں, گھومنے جا سکتا ہوں, بنگلہ خرید سکتا ہوں, گاڑی خرید سکتا ہوں, کیا بری بات ہے؟ منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے. ابھی ہم اپنا سائڈ ادلا بدلی کرتے ہیں, بدلتے ہیں. آپ وہ ہے ناستک مثال کے طور پہ, چور یا بڑے ڈاکو, اور میں ایک مسلمان ہوں, چھوٹا سا دائی ذاکر. میں مانتا ہوں, میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑیں گے, وہ کہیں گا پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی چوری کریں گا, وہ کہیں گا میرے کوئی چوری کر نہیں سکتا ہے, میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہے. کوئی کہیں گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ کہیں گا اس کو تکلیف ہوتی ہو دو, مجھے تو فائدہ ہے تو میں چوری کروں گا. میں کہوں گا کہ آپ کا ضمیر نہیں گوارے گا, میرا ضمیر تو کہتا ہے منطق کے حساب سے چلو. یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے, ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے, اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود, اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے, قرآن سائنس کے اوپر ہے, قرآن کے ذریعے چونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے, میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا,
اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مثال ایک ہی دوں گا نہیں تو اس کے اندر ہی پوری تقریر ہو جائیں گی. میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے، تو وہ جو ڈاکو ہے، چور ہے، کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی، اٹ واز پرائمری نیبولا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے، ستارے، چاند، سورج اور یہ زمین. تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے. میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ کافر لوگ کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے. یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانت رتقا ففتقناہما اسے علیحدہ کیا. وہ جو آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں، ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، بایولوجی، زوالوجی، جیولوجی، باٹنی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی. آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اسے پتہ لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے، پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہے جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے. ہزاروں اسمگلر ہے تو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے. دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی. اور جو آخری فیصلہ، جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے، ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ، قیامت کے بعد، آخرت میں. وہ مالک قیامت دین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کی زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال. کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100. عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا فیصلہ. مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ
یہودی کو مارا. He incinerated 6 million Jews. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے, آج کا جج, آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی, انہیں جلایا, آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے. اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ, باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 56 میں, جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے, جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے, ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے, اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے, اٹ از سپرفیشل برن, اوپر سے جل گیا. اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے, اٹ از اے ڈیپ برن, اس کے پین ریسیپٹر جل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے, جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے, چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے. اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے, اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے. لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے, خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے, کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی. خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے, کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے, ڈاکہ ڈالنا غلط ہے, زنا کرنا غلط ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے. اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے, یہ صرف آخرت کی زندگی, موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. 16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارہ ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں. وراثت کے تعلق سے, میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں. لیکن جو 2 اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارہ لکھا ہے, کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو, وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل, دگنا. اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا, اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں. اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6, اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3. لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6. یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں, اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں. جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں, اور 1/8 اگر بچے ہیں. اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ, بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی. عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے, لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6, اور اگر
ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6. مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا. مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے. اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد. ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں وہ یہ ہے، اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں گا. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا،
اماموں کا ہم عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے. اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے. اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجمع نمبر 3 حدیث نمبر 4579 کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے ترمذی کی جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے. تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے. کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim. وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کا کہنا نہیں مانتے، اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے. اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا، جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا، اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی. ہیڈ لائنز تھا پیپر میں مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے. پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں، بعد میں وہ نیوز غائب. اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے، پکڑا جاتا ہے، دوشی تھا کرسچن، ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے وہ نیوز غائب. ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے یہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا، ہیڈ لائنز. دوسری نیوز 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر. آتا ہے